نماز وہ پڑھو جو قبول ہو جائے، اور نماز قبول وہ ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کی روایت ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے کان اذا قام الى الصلاة کبر، جب نماز کے لیے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہونا چاہتے تو کہتے اللہ اکبر ورفع یدیہ حذو منکبیہ، اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے آتے. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھانا چاہتے رفع یدیہ حذو منکبیہ، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اپنا سر مبارک اٹھاتے تو کیا کرتے رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. اور پہلی مرتبہ جب وہ اللہ اکبر کہتے ثم یشد بہما علی صدری، اپنے دونوں ہاتھوں کو صدری کس پہ باندھتے؟ صدر کس کو کہتے ہیں؟ آپ عربی پڑھے ہوئے سب لوگ، اتنا کامن لفظ ہے. صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو. اور سینہ کہاں ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے نہیں، اس کو بیان بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. سینہ کس کو کہتے ہیں؟ آج کل چونکہ خاصے ملٹی پرپز آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کا سینہ نیچے بھی چلا گیا ہو سکتا ہے نا. ایک شخص زندگی نماز پڑھتا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت غور سے سنیے گا، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا اٹ مینس کہ اس کی عمر 70 سال ہے، کیونکہ 10 سال کی عمر میں اس نے نماز پہ مار کھانی ہے نا اگر نہیں پڑھتا تو. قیامت کا دن ہوگا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاةٌ، 60 سال نماز پڑھی لیکن قیامت کے دن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. بڑی خوفناک بات ہے. کیا ہو گیا؟ کیا اس نے وضو نہیں کیا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سورۃ الفاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی بھی نماز نہیں ہوتی. کیا اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ کیا وہ نماز میں کھڑا ہو گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا؟ نہیں. وہاں لفظ کیا ہے؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، شاید کہ اس نے رکوع صحیح کیا سجدہ صحیح نہیں کیا، سجدہ صحیح کیا تو رکوع صحیح نہیں کیا. کیا بنے گا اس انسان کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں. اگر 210 روایتیں ایک چیز پہ آ جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں باندھے، ایک ایمان قبول کرنے والا شخص جب یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا تو پھر نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ وہ آخر کس کے لیے؟ اس رب نے تو قبول کرنی ہے وہ نماز جو اپنے پیغمبر کو سکھائی. اس لیے جو مسجد میں آ جائے ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ سنت کے مطابق نماز پڑھے. جو نہیں آئے ان کو مسجد میں لانے کی ہم گزارش کرتے ہیں. اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. اگر کتابیں کھولتے ہیں نا تو کتابیں بول کے کہتی ہیں ایسا انسان جو نماز پڑھتا ہی نہیں، جو نماز کہتا ہے ضروری نہیں ہے، یہ کون سی فرض ہے؟ یہ تو بھوکے لوگ پڑھتے ہیں جن کو کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں ہے تو وہ رو رلا کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے، مجھے کیا نماز کی ضرورت ہے؟ تو کتابیں بول کے کہتی ہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر،
جو معاند ہیں، کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، تو کافر ہو جاتا ہے. اور ایسا انسان اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو ایسے انسان کے بارے میں کتابیں کیا کہتی ہیں؟ لا یغسل، اس کا غسل کی ضرورت نہیں ہے. ولا یکفن، اس کو کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے. ولا یصلی علیہ، اس کا جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ولا یدعى له بالمغفرہ، اس کے بخشش کی دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے. ولا يدفن في مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. آسانی اتنی ہے، عشاء کی نماز کوئی باجماعت پڑھ لے، آدھی رات کی تہجد اس کے نامے اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. اور جو صبح کی نماز پڑھ لے اس کو اجر و ثواب تہجد کا بھی مل جاتا ہے. اور دین نے اتنی خوبصورت یہ بات بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. جو شخص رات سوتے وقت نیت کر لیتا ہے کہ میں صبح تہجد پڑھوں گا. انسان اگر نیت یہ کرتا ہے اے مالک الملک مجھے توفیق عطا فرما، رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کی لذتیں کچھ عجیب ہیں، اے اللہ یہ لذت مجھے بھی عطا کر دے اور تہجد کے وقت مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دے. انسان سو گیا، وضو کیا، اذکار کیے اور سو گیا. فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوا صبح کی اذان ہوگی اور پتہ ہی نہیں چلا. اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں نا قیدت عبدی بقید من قیودی، سلایا تو میں نے ہے، یہ نیت کر کے سویا تھا نا. جو اس نے نیت کی، اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس کے نامے اعمال میں تہجد لکھ دو. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رات کی تاریکی میں لوگ صدقہ کرتے رہے، یہ تو سویا رہا، اس کی 4 یا 6 گھنٹے نیند کو ہی صدقہ بنا کے اس کے نام اعمال میں لکھتا. اللہ وہ بھی ضائع نہیں کرتا. ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلا تخفر ذمة الله. جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی امانت و ضمانت میں چلا جاتا ہے. لوگوں اپنے ہاتھوں سے اپنے خود بخود اللہ کی ضمانت کو نہ توڑا کرو، فجر کی نماز با جماعت پڑھا کرو. ومن صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة.